بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی ہے، لیکن ایک بات میں کہنے لگا ہوں کہ یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں اس میں حکومت گرانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت تو پہلے دن سے ہی عارضی حکومت تھی۔ اگر ایم کیو ایم پہلے دن ہی الگ ہو جاتی تو عمران خان کی حکومت آسانی سے گر جاتی تھی۔ اس میں عمران خان صاحب کا اپنا بھی عمل دخل ہے، کسی کا کوئی کردار نہیں ان کی حکومت گرانے میں۔ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کا اپنا عمل ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ انسان کو اپنے موسموں کو کبھی نہیں بلانا چاہیے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان یہ دو ایسے کردار تھے جنہوں نے عمران خان کی حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ جہانگیر ترین نے اپنے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے دور دراز سے آزاد کینڈیڈیٹس اور ایم کیو ایم اور دوسرے لوگوں کو آپ کے پاس لایا اور آپ کی پارٹی میں ان کو شامل کیا اور حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو، اپنے قریبی دوستوں کو ایسے ہٹایا کہ جیسے آپ کو ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ عمل نہیں ہے، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کو گھر سے ہی نکال دیا جائے، اس کو دل سے ہی نکال دیا جائے۔ اگر جہانگیر ترین سے غلطی ہوئی تھی ان کو بلاتے، ان کو سمجھاتے بھی ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ یہی حال پنجاب میں علیم خان جو ہے لاہور میں، ان کے ساتھ بھی ہوا، ان پہ بھی پرچے ہوئے اور آپ نے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو دور کر دیا۔ اور آپ کے پاس بتائیں اکثریت کتنی تھی؟ عمران خان صاحب بہت سے کام ایسے ہیں جن کو جلد بازی میں نہیں کیا جاتا، ان کو درگزر کرنا پڑتا ہے اور ایک موقع دینا چاہیے، ایک موقع دینا پڑتا ہے۔ یہ جو آج خوشیاں منا رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اور آپ کی حکومت تو پہلے دن ہی چلی جاتی جب اپوزیشن متحد تھی، لیکن امپائر نے جو ہے وہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ہر بال پر اپوزیشن کو کہہ دیا ہوا تھا نہ ہی گیند کو کیچ کرنا ہے، نہ ہی عمران خان کو رن آؤٹ کرنا ہے، اسے موقع دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے 3.5 سال مکمل کیے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت آنے پر کی جاتی ہیں، وہ خاص کارڈ جو ہوتے ہیں پہلے شو نہیں کرنے چاہیے۔ خاص کارڈ یا دل کی بات، آپ سے جب امریکی صحافی سوال کرتے ہیں تو آپ ایسے بھڑک اٹھتے ہیں، ایسے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہے امریکہ نے ہمیں آپ کا کیا نقصان کر دیا۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ سے پہلے جو کچھ ہوا اسے چھوڑے نا، آپ اپنی حکومت کا خیال کریں۔ ابھی انہوں نے آپ کی حکومت میں کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اس سوال کو گول مول کرنا چاہیے تھا تاکہ وقت آنے پر آپ جو مرضی کرتے۔ پھر کہہ دیا کہ بھی ہم امریکہ کی کمی ہیں۔ بھی آپ کمی نہیں ہیں، آپ کو وہ عزت دیتا ہے، آپ بھی ان کو عزت دیتے ہیں، تو ایسی باتیں کریں گے تو اختلافات بڑھیں گے۔ وہ ایک بڑا ملک ہے۔ اور یہ تو تھی باتیں جن سے آپ کی حکومت کمزور ہوتی گئی۔ پھر
آپ کو چاہیے کہ آپ نے ایک ترکی کا ڈرامہ عثمان غازی پاکستان میں متعارف کرایا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں۔ اس میں تو عثمان غازی کی جو حکمت عملی ہے وہ تو ایسی حکمت عملی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں بگاڑتا، لیکن اپنی لائن پہ لگا بھی رہتا ہے، اور آپ بگاڑتے ہیں اور لائن سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ہی کمزور کر دیتے ہیں۔ عوام کی حمایت آپ کے ساتھ بے حد ہے، بے حد ہوگی۔ میں بھی آپ کا سپورٹر ہوں، لیکن حیرانگی ہے کہ ایسے ایسے کام جو کسی اور طریقے سے کیے جاتے تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ صحت کارڈ بھی اس کا کیا ضرورت ہے؟ صحت کارڈ، یہ صحت کارڈ نہیں اسے کہہ سکتے، اسے ہم سیاسی کارڈ کہہ سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں گلی محلوں میں بہت سے سیریس لوگ جو ہیں وہ کارڈ کے لیے ترس رہے ہیں، علاج کے لیے ترس رہے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج کراتا ہے تو وہاں پہ ادویات ہی نہیں ہیں، باہر سے لینی پڑتی ہیں، تو کیا وہ صحت کارڈ جو ہے وہ باہر استعمال ہوتا ہے؟ وہ تو باہر دوائیوں والے استعمال ہی نہیں کرتے، اور ہر کسی کے پاس صحت کارڈ ہے بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو چاہیے تھا بجائے کہ ہر بندے کو 10 لاکھ دینے کے، آپ کو ہسپتال میں ادویات مفت فراہم کرنی چاہیے تھی۔ اس میں امیر غریب بلا پارٹی ہر پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا، اور لوگ آپ کے زیادہ قدردان ہو جاتے۔ اور آپ کے چند بیانات کی وجہ سے آپ کے امپائر بھی آپ سے دور ہو گئے، اور یوں ہی آپ کے امپائر نے آپ سے ہاتھ کھینچا اور اپوزیشن جو ہے متحرک ہو گئی، اور آپ کو انہوں نے زیر کر لیا، اور آج ان کی حکومت ہے، اور آپ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی خود ہی اپنی ناکامی کا سبب بنے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ اکثریت کے ساتھ آؤں گا۔ بھئی عمران خان صاحب، اکثریت اس ملک میں اسی کی ہے جس کے ساتھ امپائر ہے، اور امپائر بھی نیوٹرل ہے، اس کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے، وہ تو آپ کو تحفظ دیتا ہے، وہ تو ہر آنے والی حکومت کو تحفظ دیتا ہے جو ملک کے لیے اچھی ہے۔ وہ نیوٹرل ہے، اس کا بھی کردار امپائر کا نیوٹرل ہوتا ہے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آئندہ ایسے جذباتی فیصلے نہیں کرنے، اور میرا خیال نہیں کہ اب آپ کو موقع ملے۔ بہت مشکل ہے کہ آپ کو دوبارہ کبھی موقع ملے، کیونکہ آپ کا ریکارڈ، آپ کی فائل کھلی کتاب کی طرح تمام ممالک کے سامنے ہے، خاص طور پر امریکہ اور یہاں کے جو پاکستانی امپائر کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہ آپ کے خلاف تھے، آپ کے اپنے ہی سوچ جذبات کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کی محبت، شفقت اور پیار سے محروم ہوئے ہیں۔ خدا حافظ۔